अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है तमाम नए पुराने सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। जी डियर लिसनर्स, कहिए आप सब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं या पहले भी आ चुके हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नावल के जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पर आपको ढेर सारे कंप्लीट नावल मिल जाएंगे, तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और जो नावल आपको अच्छा लगे उसे सुनिए और उसके बाद अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है निगहत डायरी, आप उसे भी विज़िट कीजिए। वहाँ भी ढेर सारे अच्छे अच्छे नावल्स आपको कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगे। तमाम नावल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन्हें विज़िट कीजिए और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त आप के साथ शेयर भी कीजिए जिन्हें नावल सुनना पसंद हो। और इसके साथ साथ जो है कभी कभी शायरी भी अपलोड कर देती हूँ और कभी कभी कुकिंग की वीडियोज़ भी अपलोड कर देती हूँ। रैंडमली कुछ दूसरी वीडियोज़ भी अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग यकीनन इंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी तमाम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल के अबाउट पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ ख़ास कुछ अलग होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादातर जो है वो फ़नी पोस्ट होती हैं या फिर के मेरी कैलीग्राफी की वीडियोस होती हैं, कैलीग्राफी की पोस्ट होती हैं। इसके अलावा कुछ अलग मैं वहाँ पर शेयर नहीं करती, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मेरे बाकी सोशल अकाउंट्स को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह, मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। तारकोल की वो नई सड़क बल खाते सांप की तरह जैसे रेत पर फिसल रही थी और लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। तेज़ तेज़ भागने से सबीन का सांस फूल गया था। हाइक के घर तक आने के लिए उसने टैक्सी भी नहीं ली थी। उसे खदशा था कि टैक्सी उसे देर से पहुंचाएगी और अब देर वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। खुद की सलाहियतों पर ईमान लाती वो भागी भागी उस जगह तक आई जहां हाइक रहता था। हाइक का घर कहाँ है? उसने गली में दाखिल होते ही एक औरत से पूछा था, जिसके सर पर कूड़े की वज़ा का कोई भरा हुआ शापर धरा था। वो रहा उस तरफ। औरत ने सिमत की तरफ इशारा भी किया, जहाँ देखने पर सबीन को कोई घर तो नज़र नहीं आया था। अलबत्ता एक चार दीवारी के बाहर एक टाट का पर्दा लटकता हुआ नज़र आया था। वो जो भी था हाइक का ही घर था। उसने हाइक के घर का टाट का पर्दा पीछे किया। घर के अंदर अंधेरा था, वो बाहर रोशनी से आ रही थी, इसलिए चंद लम्हों तक तो उसे अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि उसे ऐसा लगा था जैसे टाट का पर्दा हटाकर वो किसी सुरंग में दाखिल हो गई हो। फिर चंद लम्हों बाद जब उसकी बसारत ने काम करना शुरू किया तो उस पर घर का खालीपन आश्कार हुआ। वहाँ कोई एक भी काबिल कदर चीज़ मौजूद नहीं थी, माँ सिवाय एक बेड के, जो इस कदर पुराना और ख़राब हालत का था कि उसे बेड कहना भी उसकी तौहीन था। फिर उस बेड पर ना तो कोई गद्दा था और ना ही कोई और चीज़। उसकी खलाज़दा सी लकड़ियाँ वाज़े नज़र आ रही थीं। फ़र्श पर जो कुछ भी बिछा हुआ था वो हद से ज़्यादा गलीज़ था। उसी गलाज़त में एक कोने में हाइक बैठा हुआ था और उसने अपने जुड़े हुए घुटनों पर अपना सर दे रखा था। सबीन भागकर उसके पास पहुंची। हाइक, पहले उसने उसे पुकारा, फिर याद आने पर कि वो गूंगा बहरा है उसे कंधे से हिलाया। हाइक ने चौंक कर अपना सर उठाया और हाइक के चौंकने से भी कहीं ज़्यादा सबीन डर गई थी। हाइक का चेहरा जर्द तो पहले ही था, अब तारीक भी हो रहा था। उसकी छोटी छोटी शिफाफ आंखें इस हद तक अंदर धंस चुकी थी कि ऐसा गुमान होता था जैसे वहाँ किसी ने खंजर से वार करके उन्हें बाहर निकाल लिया हो। बुढ़ापे की उम्र ना होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर झुर्रियाँ अपनी छाप डाल चुकी थी। एक वाहिद चीज़ जो वैसी की वैसी थी वो था चाइनीज़ रस्मुल ख़त का टैटू, जो उसकी गर्दन पर कुंदा पहले तो भला लगता था, लेकिन अब वो भी करीह लगने लगा था। सबीन का दिल कट कर रह गया। ऊपर से मज़ीद सितम ये कि इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह से, राल और नाक से। वो तीनों चारों सिमतों से नकाहत ज़दा लग रहा था। सबीन ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और जब उसे वहाँ कोई साफ़ कपड़ा नज़र ना आया तो उसने बैग से अपना रुमाल निकाल लिया। ये काम अगरचे दिल गुर्दे वाला था, मगर उसने किया। हाइक के आंसुओं के साथ साथ उसकी राल और नाक को भी साफ़ किया। खुदकुशी की कोशिश के बाद वो हाइक से अब मिली थी। वो बुरी तरह से नहीफ हो चुका था। न जाने उसने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। भूख उसके जिस्म पर सवार हो चुकी थी। वो तो उस दीवाने से दाइना और जेडन के इश्क के बारे में कुछ पूछने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे अंदाज़ा हुआ
کہ ہائیک اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر وہ گونگا تھا اور بہرا بھی، اگر وہ اسے اپنا سوال سمجھا بھی دیتی تو اس کا جواب سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ کیا جیڈن دائنا کو پسند کرتا تھا؟ سارے نظریوں کے باوجود اس نے اپنا سوال بیان کر دیا تھا، پہلے زبان سے پھر اشاروں سے، اور اس کے اشارے اس قدر پیچیدہ تھے کہ انہیں اشاروں کا استاد بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اخبار کے وہ صفحے نکال کر ہائیک کو دکھانے لگی جہاں دائنا اور جیڈن کی ساری خبر چھپی تھی۔ پہلے ہائیک گوں گاں کرتا رہا تھا، جو ظاہری بات ہے سبین کے سر پر سے گزر گئے تھے۔ پھر اس نے سبین سے اخبار چھینا تھا اور وہاں دائنا کی تصویر دیکھ کر ایک بار پھر سے پھوٹ کر رو دیا تھا۔ سبین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے یہ کیسے قیاس کر لیا کہ ہائیک پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ پھر بھی وہ چیخ کر ایک ہی سوال دہراتی رہی کہ کیا جیڈن دائنا کو پسند کرتا تھا؟ کیا ہائیک اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ اور ہائیک اسے دیکھتا ہوا ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ اس کے پاگل ہونے پر کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ تھک ہار کر اور اپنی کوشش میں ناکام ہو کر وہ واپس گھر آ گئی۔ مسٹر رافع کی ساری باتوں کو اثر نو سوچنے کا بس اتنا ہی فائدہ ہوا تھا کہ اس کے اعصاب مزید بری طرح سے چٹکنے لگے تھے۔ ایڈم نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی، تو کیا دائنا کا ریپ ایڈم نے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا دماغ پھٹنے پر آ گیا تھا۔ جسے اب وہ اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا ارادہ کر چکی تھی، اس کے بارے میں ایسی بات وہ پرسکون کیسے رہتی؟ رات میں کھانے کی ٹیبل پر اس نے ہمت کر کے ایڈم سے اس موضوع پر بات کرنا چاہی تھی۔ تم دائنا کو کب سے جانتے تھے ایڈم؟ ایڈم نے اس سوال پر چونک کر سبین کی طرف دیکھا تھا۔ کھانے کا چمچہ اس کے منہ میں نہیں جا سکا تھا، لیکن پھر کمال ہوشیاری سے اس نے خود کو لمحوں میں نارمل کیا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ نہ لہجہ سرسری ہو پایا تھا، نہ چہرے کے تاثرات۔ اس کے چہرے پر بے چینی ہی بے چینی تھی۔ بچپن سے جانتا ہوں میں اسے۔ میں اور جیفرسن ڈیڈ کے ساتھ وہاں اکثر جایا کرتے تھے۔ تب اس کی ماں یہ کام کرتی تھی۔ ڈیڈ اس سے سروس لیا کرتے تھے۔ موت سے پہلے وہ تمہیں آخری بار کب ملی تھی؟ 1 روز پہلے۔ اس نے فرمائش کی تھی کہ وہ میرے جسم پر جونکے لگانا چاہتی ہے۔ ایڈم نے بہت اطمینان سے جھوٹ بولا۔ سبین خاموش ہو کر رہ گئی۔ لگتا ہے تم کسی صحافی سے ملی ہو سبین، یا کسی پولیس آفیسر سے۔ سبین چونکی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور زندگی میں پہلی بار جیسے سبین سے ٹھیک سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ ایڈم نے ابھی کھانا ختم نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کھانا چھوڑ کر نیپکن سے منہ صاف کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی۔ زویا بھی یکٹک سبین کو دیکھنے لگی تھی۔ سبین اپنے ان تمام سوالوں پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ اسے ایڈم جیسی شخصیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ اس دن دائنا کی نیت ہی ایڈم پر خراب ہو گئی ہو۔ ایڈم کی قربت کے خواب کون لڑکی نہیں دیکھتی، جبکہ دائنا نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ وہ یہ کام کسی کے گھر جا کر کرتی ہے اور نہ ہی کسی پارلر میں۔ وہ یہ کام سنبل کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہی کر سکتی ہے۔ پھر وہ ایڈم کے فارم ہاؤس میں کیوں چلی آئی؟ یقیناً اپنی فرمائش کے پردے میں اس نے ایڈم کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا ہو، اور دائنا کے نامناسب رویے کے راز کا پردہ رکھتے ہوئے ایڈم نے کسی کو اصل بات نہ بتائی ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ مسٹر رافع نے دائنا کو مہرا بنایا ہو، ایڈم جیسی بلند پایہ شخصیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ساری رات وہ یہی باتیں سوچتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مسٹر رافع نے ابھی اسے صرف آدھی بات بتائی تھی۔ مزید آدھی بات کی جانکاری اسے پاگل کر دینے والی تھی، کیونکہ مسٹر رافع جس قدر مرضی سستا اور گھٹیا آفیسر تھا، اتنا تو جانتا ہی تھا کہ اگر اس نے پہلی ہی ملاقات میں سبین کو ساری بات بتا دی تو یہ لڑکی اپنے ہوش گم کر بیٹھے گی اور اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ کولونیل خاندان کا واحد بچ چکا فرد پیٹرسن اور ایڈورڈ گھرانے کا واحد فرد جیفرسن دونوں ہی اب نیو یارک سے اکتا چکے تھے، اس لیے تمام تر کاروبار کو ٹیکساس منتقل کیا جا رہا تھا۔ ساری ذمہ داری جیفرسن نے اٹھائی ہوئی تھی، کیونکہ نیو یارک سے ٹیکساس منتقل ہونے کا خیال بھی اسی کا تھا۔ وہ وہاں کے لیے نئی ٹیم کا بندوبست کر رہا تھا، نئے لوگوں کو شامل کر رہا تھا، پرانے لوگوں کو بلا وجہ نکالا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ خود ہی گروپ چھوڑ رہے تھے، کچھ روپوش ہو رہے تھے۔ جیفرسن پیٹرسن کو کسی بات کی خبر کیے بنا پھرتیاں کرتا جا رہا تھا۔ ٹیم کے جو خاص اراکین چنے گئے تھے وہ بھی جیفرسن کی پسند کے تھے۔ جب پیٹرسن نے ان کے بارے میں پوچھا تو جیفرسن نے یہی کہا تھا کہ نئے لوگوں کے بارے میں اس کی ہر طرح کی تسلی ہے۔ پیٹرسن کو اب جیفرسن پر اتنا اعتماد تو تھا ہی کہ وہ اس کے انتخاب پر نکتہ چینی نہ کرے، اور شاید یہاں ہی پیٹرسن اپنی زندگی میں پہلی بار غلطی کر رہا تھا۔ ٹیکساس میں ایک بڑے پیمانے کا ہوٹل تعمیر کروایا جا رہا تھا
जो پیٹرسن کے خالص قانونی سرمایہ کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، لیکن پس پردہ اسی ہوٹل سے ساری دنیا کو چلائے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ جیفرسن جس طرح کے مرضی کاغذات لا کر پیٹرسن کے آگے کرتا تھا اور وہ اس پر دستخط کر دیتا تھا۔ پیٹرسن کو خبر ہوئے بنا جیفرسن سب کچھ اپنے نام پر منتقل کروا رہا تھا۔ ادارے، وش ہوم، تمام رفاہی اداروں کے اٹارنی، سب بڑی خاموشی سے جیفرسن کے نام منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ جیفرسن کو اس بات کا بھی ڈر نہیں تھا کہ اگر اچانک سے پیٹرسن کو کچھ علم ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مسٹر رافے کا وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد وہ کسی حد تک نڈر ہو چکا تھا۔ اب اسے کسی بات کا خوف نہیں رہ گیا تھا، صرف پیٹرسن کے منظر سے غائب ہونے کی دیر تھی اور پھر سب اس کا تھا۔ وہ ایک بڑی جماعت کا بے تاج بادشاہ بننے والا تھا اور آج کل اپنے شب و روز انہی خوابوں کو دیکھتے ہوئے گزار رہا تھا۔ رات میں ہدانی کے ساتھ میٹنگ ہے، تم جانتے ہو نا، وہ افریقہ کا پیٹرسن ہے لیکن زیادہ وقت امریکہ میں ہی گزارتا ہے۔ ہاں یاد ہے، اسے اچھی طرح ویلکم کرنا۔ اپنے ہم مرتبہ لوگوں کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جیفرسن تو خود ہدانی سے ملاقات کے لیے حد سے زیادہ پرجوش تھا، کیونکہ ہدانی کسی نئے طرز کے نشے کی آفر لے کر آنے والا تھا جو جیفرسن کے خیال میں دنیا کا رخ بدل دینے والا تھا۔ رات میں ہدانی مقررہ وقت پر پیٹرسن کے ساتھ موجود تھا۔ وہ پیٹرسن کی ہی کاپی تھا، چال ڈھال، روب، انداز گفتار، وہ پورے کا پورا پیٹرسن تھا۔ جیفرسن اس سے مرعوب ہوا تھا۔ ہدانی اپنی آفر کے سلسلے میں ساری بات چیت جیفرسن کے ساتھ کر چکا تھا۔ آفر اگرچہ اس کے قیاس کے مطابق کسی نشے کی تو نہیں تھی، لیکن وہ جو بھی تھی جیفرسن کو اچھی لگی تھی۔ اس کے باوجود حتمی فیصلہ پیٹرسن نے ہی کرنا تھا۔ مجھے اپنی آفر کے بارے میں بتاؤ ہدانی۔ ضروری بات چیت کے بعد پیٹرسن اصل مدعا پر آیا تھا۔ میری آفر انسانی پارٹس کی سمگلنگ کے بارے میں ہے۔ ہدانی نے بڑے تحمل سے دنیا کے سب سے قبیح گناہ کا ذکر کیا تھا۔ پیٹرسن اپنی کرسی پر آگے کو ہوا۔ ہدانی نے اس چونکنے کو پیٹرسن کا دلچسپی لینا سمجھا۔ ایشیا کے بہت سے غریب ممالک میں لاوارث بچوں کی تعداد حد سے زیادہ ہے، در حقیقت تمہاری اور میری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ بچے کیسے اغوا کرنے ہوں گے، کیسے ان کے جسم کے پارٹس الگ ہوں گے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، کیونکہ ان بچوں کا کوئی وارث تو ہوگا نہیں۔ اور پھر یہ ایسا کام ہے کہ اس کا اسکوپ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے بچوں کی ہڈیوں سے بنا ماسک، بیوٹی پروڈکٹ، کیمیکل، یہ سب چیزیں لاکھوں میں بکتی ہیں، بلکہ اب تو ان ہڈیوں کی انتہائی مہنگی شراب بھی بننے لگی ہے۔ تم یقیناً اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوگے کیونکہ یورپ میں شراب کی کھپت افریقہ سے زیادہ ہے۔ اس کام کے لیے ایشیا میں ہمارے سارے کارندے پھیل چکے ہیں، سب سے معاملات طے پا چکے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ وہ سب بس میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ہدانی نے بات ختم کر کے عادتاً اپنی ٹائی کو درست کیا۔ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے ہدانی؟ پیٹرسن اب ہدانی کی آفر سے غیر دلچسپ ہو کر پیپر ویٹ کو ٹیبل کی سطح پر گھمانے لگا تھا۔ جیفرسن سمجھ گیا تھا کہ پیٹرسن کے لیے ہدانی کی آفر مروب کن ثابت نہیں ہوئی۔ میں یہ کام صرف افریقہ تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ افریقہ ایک چھوٹی مارکیٹ ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اسے یورپ جیسی بڑی مارکیٹ میں بھی آنا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ میں اس کام کو مزید مضبوطی سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں ہم دونوں جب اس کام میں مل جائیں گے تو اتنے مضبوط ثابت ہوں گے کہ کوئی چٹان بھی ہمیں نہیں توڑ سکے گی، ہدانی نے صاف گوئی سے کہا۔ پیٹرسن کو اس کی صاف گوئی اچھی لگی تھی، لیکن ہدانی کی آفر قبول کرنے میں اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ جیفرسن نے کہا تھا کہ وہ کسی نئی طرز کے نشے کی سمگلنگ کی بات کرے گا، لیکن اب وہ بچوں کے اعضاء کی بات کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، پیٹرسن کی زندگی کے کچھ اصول تھے۔ بے شک وہ ایک برے وطن سے برے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ برائی اور اچھائی کی تمیز بھول گیا تھا۔ اس سب کے باوجود اس نے کچھ اصول چن رکھے تھے، اپنے اوپر کچھ حدیں لاگو کر رکھی تھیں۔ اس نے ہر برا کام کیا تھا، سمگلنگ، بردہ فروشی، جوا، شراب، لیکن جو آفر ہدانی اس کے پاس لے کر آیا تھا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اس کاروبار میں شراکت داری ابکائی کی مانند لگ رہی تھی۔ میں تمہارا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں پیٹرسن۔ مجھے یہ آفر قبول نہیں، بالآخر پیٹرسن نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا۔ ہدانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 50-50 کی آفر کو بھی تم کم سمجھ رہے ہو؟ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر؟ مجھے یہ کام پسند نہیں۔ کیا؟ ہدانی ہنسا تھا۔ وہ کیسے نہ ہنستا؟ اس نے اسی کام کے لیے نیچے سے اوپر تک سب کو خرید رکھا تھا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اسے یہ کام پسند نہیں۔ یہ کام تم نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی نہ انجام دینا ہے۔ جو بھی ہے، میرے کچھ اصول ہیں، میں برا انسان ہوں، بہت برا، لیکن ایک حد سے آگے کی برائی میرے بس سے باہر ہے۔ تمہاری آفر اسی حد سے باہر کی ہے۔
हदानी को कुछ लम्हे यकीन ही नहीं आया था कि वो क्या सुन रहा है और पीटरसन क्या बोल रहा है। उसने सवालिया जेफरसन की तरफ देखा। जेफरसन ने उसे बाहर ही कह दिया था कि पीटरसन को उसकी ऑफ़र बहुत पसंद आएगी और वो 50-50 की शर्त पर इस ऑफ़र पर काम करने पर राज़ी हो जाएगा। लेकिन अब जो पीटरसन कह रहा था, पीटरसन की हितक के ख्याल से हदानी अंदर ही अंदर हंसा। उसे ऐसी बातें पहली बार सुनने का इत्तफाक हो रहा था। क्या तुम स्मगलिंग, जुआ, शराब की गैरकानूनी तरसील, करेंसी रेट में खुर्द-बुर्द, इस सब को दुरुस्त समझते हो? नहीं, वो भी गलत है, लेकिन बच्चों के ऐसा ये तबाहकुन है। दरअसल मेरे ख्याल से तुम समझ ही नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारे पास किस कदर बड़ी ऑफ़र लेकर आया हूँ। नौज़ायदा बच्चों के वजूद के मास्क शहज़ादियाँ, मादाम और हीरोइंस अपनी जागीरें बेचकर भी ख़रीदने को तैयार होती हैं। ये काम कम मटेरियल के बदले में बहुत बड़ी रकम कमाने वाला है। तुम मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते तो सीधी तरह से इनकार करो। इस तरह से घुमाकर बात मत करो। सीधी बात यह है मिस्टर हदानी कि मैं तुम्हारे साथ ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। बाकी आगे तुम्हारी सोच पर पहरा लगाने का मुझे कोई हक़ नहीं। तुम जो चाहो सोच समझ सकते हो। इस सीधी सादी बात के बाद हदानी के लिए वहाँ बैठना बेकार था। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। उसके अंदाज में गुस्सा था। हम किसी और ऑफ़र पर मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। पीटरसन ने हदानी को ये अल्फाज इस पहली मुलाकात की तलखी को कम करने के लिए कहे। ये काम जो मैंने तुम्हें बताया है, इसमें इस कदर फ़ायदा है कि बाकी के तमाम काम इसके सामने छोटे लगने लगते हैं। मैं खुद बाकी सब कुछ छोड़ने की सोच चुका हूँ। तुम भी अच्छी तरह सोच लो। मुझे जवाब की कोई इतनी जल्दी नहीं है। हदानी कहकर चला गया। जेफरसन उसे बाहर तक छोड़ने गया था। वो वापस आया तो उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वो जानता था अब उससे सवाल जवाब होंगे। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। तुमने तो कहा था कि हदानी किसी नई तर्ज के नशे की बात करने आएगा। उसने नई बात की तो है, अगरचे वो नशे के मुतालिक नहीं है। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। इसमें वाकई काफ़ी फ़ायदा है बेटी। इसके बावजूद हम ये नहीं करेंगे। अच्छी तरह सोच लो भाई। मैंने कहा ना नहीं। पीटरसन ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा। वो जेफरसन की ये भाई वाली ज़िद हरगिज़ नहीं मान सकता था। रात में जेफरसन अपने घर चला गया था। सारी रात वो हदानी की ऑफ़र के बारे में सोच विचार करता रहा था। वो तो हदानी की ऑफ़र के बलबूते पर ही दुनिया को घुमाने का तहैया कर चुका था, लेकिन पीटरसन ने बात ही ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर रात के न जाने किस पहर जेफरसन को ख्याल आया कि अब जब पीटरसन के दिन ही कम रह गए थे और सब काम उसके ज़िम्मे आने वाले हैं, तो वो क्यों पीटरसन के किए गए फ़ैसलों की वजह से खुद को नुकसान पहुँचाए। उसे अब आने वाले वक्त के फ़ैसले भी खुद ही ले लेने चाहिए थे। सारी रात सोच विचार करते रहने के बाद सुबह पहले वक्त उसने हदानी को कॉल की थी। हदानी, मुझे तुम्हारी ऑफ़र कबूल है। गुड, ठीक है, फिर शाम को तुम, मैं और पीटरसन मिलकर इस पर बातचीत करते हैं। लगता है तुमने ठीक से मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया हदानी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी ऑफ़र कबूल है। जेफरसन ने मुझे के लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा था। असल बात समझने में हदानी को चंद सेकंड ही लगे थे और फिर फ़िज़ा में उसका कहकहा बुलंद हुआ था। सबीन इन दिनों सख्त परेशानदह सूरत हाल से गुज़र रही थी। शादी पर एडम का इसरार बढ़ता जा रहा था। ज़ोया उसे कह रही थी कि वो एडम को हाँ क्यों नहीं कह रही, और वो थी कि फ़ैसला कर लेने के बावजूद न जाने क्यों तज़ब्ज़ब का शिकार थी। कोई चीज़ थी जो उसे तंग कर रही थी। कोई बेचैनी थी जो उसे हाँ कहते हुए घेर लेती थी। कुछ और समझ में ना आता तो वो मीरान की रूह से बात करने लगती। इस शादी पर उसकी मर्ज़ी पूछने लगती, लेकिन उसके ज़िंदगी भर के कामों की तरह उसका रूहानी तसव्वुफ़ भी बेहुनर था, आधा कच्चा आधा पक्का। न जाने मीरान की रूह उसे कोई जवाब ना देती या वही उसे सुन ना सकी। एक रोज़ मीरान समेत अपने माजी के दिनों को याद करते करते न जाने कैसे उसे डैनी भी याद आ गया, जिससे अरसा हुआ उसकी कोई बात नहीं थी। ऐसे ही बिला वजह उसने कॉल की डैनी को, ये जानने के लिए कि अब वो किन हालात से गुज़र रहा है, और अगर उसे सबीन की कोई मदद दरकार है तो उसे करके खुशी होगी। कैसे हो डैनी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारे बाबा के और मीरान के मरने का बहुत दुख हुआ मुझे सबीन। जवाब में सबीन ने गहरा सांस लिया था। मैं तुम्हें फ़ोन करना चाह रहा था, मगर फिर एहसास हुआ कि शायद तुम्हें मेरा फ़ोन करना अच्छा ना लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डैनी। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए हो। तुम्हारा फ़ोन करना भला मुझे क्यों बुरा लगता? तुमने हर मुश्किल में मेरा बहुत साथ दिया है। क्या तुम समझती हो कि तुम तमाम मुश्किलात से निकल आई हो? डैनी ने बेइख्तियार ही कहा था। सबीन के लिए डैनी का ये सवाल बहुत अनोखा और हैरान कुन था। क्या कह रहे हो डैनी? कुछ नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम एडम राहिल के घर क्यों रह रही हो? एडम एक बहुत मुखलिस इंसान है डैनी।
اس نے میرے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم ہی نے تو مجھے اس کے پاس بھیجا تھا۔ لیکن تم اپنی بات کی طرف آؤ، تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ سخت گھبرا گئی۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا سبین، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھو۔ ڈینی کی یہ ادھوری سی بات سبین کو مزید الجھن میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نیو یارک سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، کارندے بدلے جا رہے ہیں، نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، پرانے کام کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ گروپ کو خود ہی چھوڑ رہے ہیں، کچھ ڈر کے مارے روپوش ہو رہے ہیں۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میرا اب ان سب سے کیا واسطہ رہ گیا ہے؟ انہی عجیب و غریب خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ڈان پیٹرسن اصل میں ایڈ، اور اگلے ہی پل ڈینی کی کال منقطع ہو گئی تھی۔ سبین نے جلدی سے پھر سے نمبر ملایا تھا، لیکن اب کی بار نمبر بند جانے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی ڈینی سے آخری بات چیت تھی۔ اس آخری بات چیت کے الفاظ سبین کو پریشان کر رہے تھے۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا سبین، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھو۔ ڈینی آخر اسے کیا کہنا چاہتا تھا؟ سارا دن تذبذب میں گزار لینے کے بعد شام میں جب وہ میران کی قبر پر گئی تو ایک بار پھر اس کا سامنا مسٹر رافع سے ہو گیا۔ سبین نے دانت پیسے۔ ایک تو وہ آگے ہی بہت پریشان تھی، اوپر سے رافع کی باتیں اسے مزید بے سکون کر دیتی تھیں۔ نہ جانے یہ شخص اس سے کیا چاہتا تھا۔ برائے مہربانی آپ نے جو بھی کہنا ہو مختصر کہیے گا، آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ مزید الجھن میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور میں ہی تو آپ کو ساری الجھنوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ سبین کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کسی صورت نہیں مان سکتی کہ دائنا کا ریپ ایڈم نے کیا ہے، اور دوسری، دائنا کا ریپ ایڈم نے کیا بھی نہیں، وہ اس کے چھوٹے بھائی جیفرسن نے کیا تھا۔ رافع نے سبین کی بات درمیان سے کاٹ کر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ سبین کو بری طرح سے شاک لگا تھا۔ کیا ایڈم یہ بات جانتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ ایڈم کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ جیفرسن کو پکڑیں۔ میں جیفرسن کو نہیں پکڑ سکتا، وہ میرا وعدہ معاف گواہ ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کے ذمہ بہت سے کام ہیں جو اس نے پایا تکمیل تک پہنچانے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ؟ بہت سے کام؟ کیا مطلب؟ سبین کی التجا کے باوجود رافع سیدھے سباہ اسے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو ایک کہانی بھی تو سنائی تھی مس سبین، ایما اور ولیم کے ایک بچے کی، جو بلا کا ذہین تھا اور بلا کا خوبصورت، اور جو محض 5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ ہاں، لیکن مجھے اس بچے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میران کے قاتل سے تو ہے؟ اس نے سبین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ سبین دھک سے رہ گئی تھی۔ تو وہ بچہ در حقیقت فوت نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے نانا نے اس کے مرنے کا ڈرامہ رچا کر اسے ایک یتیم خانے میں جمع کروا دیا تھا۔ اس سب کا مقصد اس کی اصل شناخت کو دفن کرنا تھا، کیونکہ کالونیل خاندان بری طرح سے بدنام ہو چکا تھا۔ اس خاندان پر کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں، اور اس خاندان کے لڑکے جرائم کی دنیا میں بہت نام کما کر بدنام ہو چکے تھے۔ جیلیں ان سب کا دوسرا گھر تھیں۔ اس بچے کو نئی شناخت دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بدنامی کی دنیا کو چھوڑ کر نیک نامی میں ایسا نام کمائے کہ اس کے گھناؤنے کاموں کی طرف کسی کی سوچ بھی نہ جا سکے، اور حقیقتاً ایسا ہو بھی گیا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو جرائم کی دنیا میں اس نے اپنا ایک الگ ہی نام بنایا، اور اس لڑکے کا نام ہے ڈان پیٹرسن۔ سبین چند لمحے مسٹر رافع کی کہانی کے اس نئے کلائمیکس پر خاموش رہی تھی۔ یہ سب من گھڑت باتیں نہیں ہیں مس سبین، نہ ہی یہ کوئی کہانی ہے۔ یہ سب حقیقت ہے، اور مجھے پیٹرسن کے چھوٹے بھائی نے بتائی ہیں۔ پیٹرسن کے ماضی کے ثبوت اس کے کمرے کی ایک الیکٹرک تجوری میں بند ہے۔ وہ تجوری صرف 2 افراد ہی کھول سکتے ہیں، ایک پیٹرسن خود اور ایک اس کا چھوٹا بھائی۔ کوئی تیسرا اسے کھولنے کی کوشش کرے گا تو تجوری میں خودکار طریقے سے آگ لگ جائے گی، اور سارے ثبوت جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور اگر وہ کسی طرح صحیح سلامت باہر آ بھی جائیں تو گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ کمرے سے نکلتے ہی پورے گھر میں سائرن کا خوفناک شور گونج اٹھے گا، کیونکہ اس کے ایک ایک صفحے پر سینسر چپ لگی ہوئی ہے، اور گھر سے باہر نکلنے کا تو تصور ہی نہیں، کیونکہ پورا گھر دھماکوں سے تہس نہس ہو جائے گا۔ اگر آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو پھر اسے پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے عوام کی نظروں میں اپنی عظمت کا اتنا اونچا بت بنا رکھا ہے کہ میرے جیسے آفیسر کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم میرے اور پیٹرسن کے بھائی کے لیے مہرہ ہو سبین، ایک پیادہ جس پر ہمیں اپنی بساط جیتنی ہے۔ سوری، میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی۔ ساتھ تو تم دو گی، اور اپنی خوشی سے دو گی۔ وہ کیوں؟ بہت پہلے میں نے ایک ہندو دیو مالائی کہانی سنی تھی،
यकीनन तुमने भी सुन रखी होगी, क्योंकि तुम भी उसी खित्ते की हो। कहानी कुछ यूँ है कि अगर कोई इंसान गलती से या जानबूझकर जोड़ा बना चुके सांप को मार दे तो उसकी माता हर हालत में अपने महबूब की मौत का बदला लेती है। मिस्टर राफे ने तवक्कुफ किया था। सबीन सादा सी बात भी नहीं समझ सकी थी। वैसे अगर तुम वो सबूत देखना चाहो तो उसका छोटा भाई तुम्हें दिखा देगा, महज तुम्हारी तसल्ली के लिए। मैं वो सबूत क्यों देखना चाहूँगी? मान लेती हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक है। वो बच्चा डॉन पीटरसन बन गया, लेकिन डॉन पीटरसन से अब मेरा क्या वास्ता? एडम ने उसे एक बहुत बड़ी रकम दी है मेरी जान छोड़ देने के लिए, और उस दिन के बाद उसके ग्रुप के किसी लड़के ने मुझे तंग नहीं किया। फिर अब मैं उसे क्यों तंग करूं? तुम जानती हो कि मीरान ने मरने से पहले फर्श पर अपने खून से जो लफ्ज़ लिखा था वो क्या था? जानती हूँ, पी। पी से किसका नाम बनता है? ओहो मिस्टर राफे, ज़ाहिरी बात है कि पीटर कातिल का नाम, मीरान यकीनन उसका नाम किसी भी तरह से जान गया होगा, इसलिए उसने मरने से पहले वहाँ उसका नाम लिखने की कोशिश की। पी से सिर्फ पीटर ही तो नहीं बनता, और भी तो बहुत से नाम बनते हैं, जैसे पफ, उमर, पीरान, पाउल और पीटरसन। किसी ने सबीन के एसाब पर जैसे हथौड़ा मारा था। तो क्या मीरान का कत्ल पीटरसन के कहने पर हुआ है? तो क्या ग्रुप ने मेरी जान नहीं छोड़ी थी, जबकि उन्होंने तो एडम से कहा था कि अब मैं आज़ाद हूँ? कौन एडम, कौन पीटरसन? आंखें खोलो अपनी पागल लड़की। तुम इस वक्त डॉन पीटरसन के घर में ही तो रह रही हो। एडम राहिल और डॉन पीटरसन दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। एटम बम का धमाका हुआ था और सबीन के कदमों की सारी धरती जलकर राख हो गई थी। सबीन का सर फटने पर आ गया था। उसने सब देख लिया था। जेफरसन ने उसे सारे सबूत दिखा दिए थे। एडम ही पीटरसन था, डॉन पीटरसन। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। वो किसी यतीम खाने का लड़का नहीं था। वो एमा और विलियम का बेटा था। कॉलोनियल तर्ज तामीर की इमारत में अपने नाना के साथ उसकी बहुत सी तस्वीरें थीं। उसे शूटिंग सिखाते हुए, उसे रनिंग करवाते हुए, ताश की ट्रिक सिखाते हुए। नाना की 3-4 डायरियां भी थीं जो उन्होंने ख़ास तौर पर पीटरसन के लिए ही लिखी थीं, जिसमें उन्होंने उसे कामयाब डॉन बनने के गुर सिखाए थे, मुश्किल हालात के लिए लातादाद नसीहतें की थीं। फिर सबसे बड़ी बात, वहाँ डायना के पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट मौजूद थी, जिसके बारे में मिस्टर राफे ने उसे पहले ही बता दिया था। अब मज़ीद कोई अभाम नहीं बचा था। सारी कड़ियाँ मिल चुकी थीं जिन्होंने एक भयानक तस्वीर उभारी थी। वो किस खूबसूरती से अपने दोनों किरदारों को लेकर चल रहा था। एडम को जानने वाले तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किसी जराइम में कभी मुलविस रहा है या कभी आने वाली ज़िंदगी में होगा। किस कदर मजबूत बुत बना रखा था उसने लोगों के सामने अपना, जबकि हकीकतन वो एक मकरूह इंसान था और उस मकरूह इंसान के लिए वो भी काम करती रही थी और अब उसे अपनी ज़िंदगी सौंपने जा रही थी। वो जो उसके शौहर का कातिल था, अब वो उसे अपना शौहर बनाने लगी थी। वो सोच सोच कर ही पागल होने वाली हो गई थी। अपनी बेवकूफ़ी पर उसे रोने से ज़्यादा गश आ रहा था। उसका खून उबलने लगा था। वो इतने दिनों से मीरान के कातिल के साथ रह रही थी, अपने शौहर के कातिल के साथ, और उससे शादी के बारे में सोचने लगी थी। तुफ थी उस पर। उसने खुद पर 1000 बार लानत भेजी, तब भी उसे ये कम लगा। खिड़की से बाहर बड़े पोर्च में 3 स्याह कारें आकर रुकी थीं, जिनमें से दरमियान वाली में से एडम उतरा था। नहीं, पीटरसन। वो सबसे पहले सबीन के कमरे में ही आता था, उससे हाल चाल पूछता था, फिर अपने कमरे में जाता था। सबीन को आज उसकी शक्ल से इतनी नफ़रत महसूस हुई थी कि उसका दिल चाहा वो उसकी शक्ल समेत उसको भी किसी तेज़ाब के ड्रम में डबो दे, उसे नीस्तो नाबूद कर दे। उसे अब समझ में आया था कि मिस्टर राफे ने वो हिंदू देवमालाई कहानी उसे क्यों सुनाई थी कि कोई इंसान जोड़ा बना चुके सांप को मार दे तो उसकी नागिन हर सूरत अपने महबूब का बदला लेकर रहती है। इस राज की आश्कारी के बाद वो भी नागिन ही बन गई थी और उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा नागों का जहर बनने लगा था। सबीन ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो एक लम्हे की देर किए बिना ही पीटरसन को कत्ल कर देना चाहती थी, ये सोचे बिना कि बाद में उसका या उसके साथ जुड़े किसी का भी क्या बनता है। लेकिन उसे कमरे में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी जिससे वो पीटरसन का कत्ल कर सकती। पीटरसन उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। उसने उसके कदमों की चाप सुनी थी। आज उसे ये चाप की आवाज़ भी भयानक लगी थी, नफ़रत अंगेज़। ये चाप उस चाप से कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक थी जो उसने कलमे का टुकड़ा तोड़ने से पहले पुलिस के भारी बूटों की सुनी थी। अगले ही पल पीटरसन ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाज़ा हल्के से खोल दिया था। अंदर के मंजर ने पीटरसन को अपनी ही जगह रुक जाने पर मजबूर किया था। सबीन दूर खड़ी उसे गज़बनाक आंखों से देख रही थी।
اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، یا تو وہ بہت زیادہ رو چکی تھی یا رلا دینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ سبین، کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ پیار سے پوچھ رہا تھا اور سبین کے اندر نفرت کے لاوے ابل رہے تھے جو بس پل بھر میں باہر پھٹنے کو بے تاب تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھیں۔ سبین، کیا ہوا پیاری؟ اب کے کہتے ہوئے وہ ایک قدم قریب ہوا اور اس کے سبین تک پہنچنے سے پہلے ہی سبین بھاگتے ہوئے خود اس تک پہنچ گئی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ایڈم، اس نے کہا اور پھر ایڈم کے مضبوط سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اگلے ہی پل ایڈم کی آنکھوں میں محبت کی الوہی کرنیں پھوٹی تھیں اور سبین کی غضبناک آنکھوں میں انتقام کے شعلے جل اٹھے تھے۔ کیا سچ میں؟ وہ بے یقینی کا شکار تھا۔ ہاں سچ میں، تم یہی چاہتے تھے نا، مجھے پانا چاہتے تھے، مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی آنکھوں کی غضبناکی چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں سبین، میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ ایڈم نے شاید سبین کا لہجہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ تو میں تمہاری ہو جانے کے لیے تیار ہوں ایڈم۔ ایک قدم پیچھے ہو کر اس نے اپنا آپ جیسے ایڈم کو پیش کیا تھا۔ ایڈم نے آگے جھک کر ایک شرارت کی تھی جسے سبین نے زہر نگلنے والے انداز میں برداشت کیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے سبین، وہ جذب سے بولا۔ مجھ سے شادی سے پہلے تمہیں مسلمان ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دل ہی دل میں اپنے سینے پر سلیب بناتے ہوئے ایڈم نے اگلے ہی پل آمادگی دے دی اور مسکرایا۔ عورت کی تسلی کتنی معمولی چیز ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے دھوکہ بھی دیا جائے تو اسے نہ بتایا جائے، ورنہ پھر اس کی انا کو ٹھیس لگتی ہے۔ سبین قدرے حیران ہوئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ ایڈم اس بات پر جلدی راضی نہیں ہوگا اور بحث کرے گا اور سبین کو اپنی محبت کے بدلے اسے مسلمان کرنا پڑے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے آسانی سے اس کی شرط مان لی تھی۔ اس سیاہ لباس میں سینے پر بہت سے قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے۔ اس کی سیلف ڈیزائننگ پیچیدہ ہونے کے باوجود پورے لباس پر ایک مدھم سا تاثر دے رہی تھی۔ بازو کندھوں کے اوپر سے بھی اریاں تھے اور اس کا گلا گردن سے ذرا نیچے تھا۔ اس کے سینے پر جو سفید ڈائمنڈ جیسا دکھتا کام تھا وہ نیچے دامن تک جاتے جاتے چھینٹے میں بدل رہا تھا، جیسے اوپر سے بارش کے قطرے نیچے زمین پر گر رہے ہوں۔ یہ کیسا ہے ایڈم؟ چینجنگ روم سے نکلتے ہوئے سبین نے ریمپ پر واک کرنے والی کسی ماڈل کا انداز اپناتے ہوئے اپنا آپ ایڈم کو دکھا کر اس سے رائے مانگی۔ ایڈم نے ایک بھرپور نظر سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تو اب تک دیکھے گئے تمام ڈریسز میں تم بہت پیاری لگی ہو سبین، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں ہی کچھ پسند نہیں آ رہا۔ ہاں، میری تسلی نہیں ہو رہی۔ کیا یہ بھی پسند نہیں آیا؟ کچھ ایسا خاص نہیں کہ اسے میں اپنے نکاح والے دن پر پہنوں، کہہ کر وہ ڈریس تبدیل کرنے ایک بار پھر سے چینجنگ روم میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی۔ ایڈم کو ستانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کسی اور شاپ پر چلیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ دونوں کسی اور شاپ میں جانے کے لیے شاپ سے باہر نکلے تھے۔ وہ پورا مال ایڈم نے بک کروا رکھا تھا۔ پورے مال میں دکانداروں اور ان کے ملازموں کے علاوہ صرف 2 لوگ موجود تھے، ایک ایڈم اور ایک سبین۔ کسی اور فرد کا داخلہ بند تھا اور یہ داخلہ دوپہر سے اب رات ہونے تک مسلسل بند جا رہا تھا۔ تم دنیا کی جس ڈیزائنر کو کہتی ہم اس کو ہائر کر سکتے تھے سبین، اس طرح سے خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں ایڈم، مجھے اس طرح چل پھر کر شاپنگ کرنا پسند ہے۔ مجھے بہت سی چیزوں میں سے اپنے لیے کچھ منتخب کرنا پسند ہے، لیکن تمہیں تو یہاں سے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ پسند تو آ رہا ہے لیکن تسلی نہیں ہو رہی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بہت خاص، کیونکہ میرے لیے وہ دن بھی بہت خاص ہے جس دن تم مسلمان ہو کر میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں خاص دنوں کو خاص اہتمام سے منانے کی عادی ہوں، ایسا میران کہا کرتا تھا۔ میران کے نام پر ایڈم کے چہرے پر لمحے بھر کو ناگواری کی جھلک ابھری تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب وہ دونوں ایک مشہور برانڈ کی شاپ میں داخل ہوئے تھے۔ سبین نے بہت سے ڈریس دیکھنے کے بعد اب کے جس ڈریس کو چنا تھا وہ ایک ہلکے سرخ رنگ کا لباس تھا اور اس پر زری، مکیش، نگ اور نہ جانے کون کون سا کام ہوا تھا۔ اس کے باوجود ڈریس دیکھنے میں بہت سادہ لگ رہا تھا۔ یہ کیسا ہے؟ پہن کر دکھاؤ، وہ پیار سے بولا۔ نہیں، یہ مجھے بنا پہنے ہی پسند آ گیا ہے۔ ریئلی؟ ہاں، تھینکس گاڈ۔ اسے پیک کر دیں، اس نے اس انداز میں ورکر سے کہا تھا جیسے وہ ایسی خریداری آئے دن کرتی رہتی ہے۔ عام دنوں میں اگر وہ اس بیش قیمت ڈریس کی صرف قیمت ہی پڑھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ ڈریس کے بعد جوتوں پر بھی اس نے کم و بیش اتنا ہی وقت لگایا تھا۔ پھر اسے ایک جوتے پسند آ گئے تھے جس پر ڈائمنڈ سے کام کیا گیا تھا۔ البتہ جیولری جلدی خرید لی گئی تھی کیونکہ مال میں ڈائمنڈ جیولری کی شاپس ویسے بھی کم تھیں اور ساری ہی شاپس 1 گھنٹے کے اندر اندر گھوم لی گئی تھیں۔
میک اپ کے لیے اس نے شہر کی سب سے بڑی بیوٹیشین کو ہائر کیا تھا۔ تم نکاح پر اتنا سب کچھ کر رہی ہو، شادی پر کیا کرو گی؟ سوچ لو، چاہو تو ابھی بھی اس شادی سے پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ تمہیں پانے کے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے سبین، اب پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ ایڈم نے دل میں سوچا تھا اور پھر سبین کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ مسکرا تو سبین بھی رہی تھی۔ تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ایڈم، نیا جنم لے کر آ جاؤ تب بھی یہ ممکن نہیں، سبین نے بھی دل میں سوچا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے خبر اس خاص دن کی خاص تیاری کر رہے تھے۔ ایڈم مسلمان ہو رہا ہے، یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ وہ جو سارے مذاہب کی پیروی کرتا تھا، بالآخر اس نے ایک مذہب کو چن لیا تھا۔ یہ بات وہاں کی مسلم کمیونٹی کے لیے ان دنوں کافی خوشی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ مسلمان ہو رہا تھا اور ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کر رہا تھا۔ ایک بااثر شخص کے ایسے اقدام نے سب کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ چونے میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ سب رنگوں کو نگل لیتا ہے۔ سارے رنگ اس کے اندر ایسے جذب ہو جاتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے ہی بنا ہے۔ یہ ہر رنگ میں رنگ جاتا ہے، ہر رنگ کے عیب چھپا لیتا ہے۔ چونا اس رنگ کو رد نہیں کرتا جو آپ اسے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا پسندیدہ رنگ تو لال ہے یا پیلا، یا شہابی رنگ جو فتح سے مزین ہے، شیامی جو وصل سے منسلک ہے، قسم جو اشارہ کرتا ہے کسی قتل کی طرف، یا سیاہ رنگ جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کوئی بھید ہے، بھید اچھا یا برا۔ آپ تو اب سب جانتے ہیں نا کہ میں نے چونے سے کیا کیا۔ میں نے اسے قرآنی تغرے بنائے اور پھر ان تغروں کے مقدس حروف تلے حشیش چھپا کر اسے ناپاک کر کے اپنے ہاتھوں کو غلیظ کیا۔ پھر اسے سالم شر بنا کر کسی خیر کی طرح خود سے لپیٹ لینا چاہا، لیکن پھر دیکھا آپ نے میرے ساتھ کیا ہوا، دیکھا نا آپ نے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ اب ایک بار پھر میں اسی چونے سے کھیل رہی ہوں۔ اب کی بار میں اسے باوضو ہو کر پاکیزہ ہاتھوں سے مقدس کر کے اپنے لیے خیر بنانا چاہ رہی ہوں۔ اب آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے چونے کے کام سے بچپن سے ہی بہت چڑ رہی ہے۔ اب جب میں ایک بار پھر چونا لے کر بیٹھی ہوں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ایک تاج محل تک تو مجھ سے کبھی زندگی میں ٹھیک سے بن نہیں سکا۔ پاپا کہتے تھے کہ میں تاج محل کے مقبرے کی خوبصورتی ابھارنے کے بجائے اس کے اندر کی قبر کی وحشت کو ابھار دیتی ہوں۔ پھر اب اس چونے سے اتنا بڑا کام کیسے لوں گی؟ اور پھر اتنا عرصہ اس سے غلط کام لیا ہے کہ اب جب کچھ درست کرنے لگی ہوں تو ہاتھ اس طرح کانپ رہے ہیں جیسے کسی کا گلا دبا رہے ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا میرے ہاتھوں کی لرزش، جیسے مجھے ریشہ کا مرض ہو یا جیسے میرے جسم سے جان کھینچ لی گئی ہو۔ خیر جو بھی ہو جائے، میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، آج کی رات یہ کام ختم کر کے ہی چین لوں گی۔ دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے۔ صبح ایڈم نے مسلمان ہونا ہے اور پھر میرا اس سے نکاح ہے۔ اس کی طرح میں بھی کل کے لیے بہت بے چین ہوں۔ یہ کیا کر رہی ہو سبین؟ ایڈم نے سبین کے کمرے میں آ کر اس سے کہا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور سبین کے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پریشان سا اس کے پاس آیا تھا جب اس نے دیکھا تھا کہ سبین ریگ مال پکڑے دیوانگی کے انداز میں اس کے مجسمے کی تراش خراش کر رہی تھی، اس طرح سے کہ اس کے ہاتھ اور سارا چہرہ چونے کے برادے سے اٹا ہوا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھرپور انداز میں مجسمے پر ریگ مال پھیرتی جا رہی تھی اور شدت سے کام کرنے کے باعث اس کا سارا چہرہ اور جسم سرخ ہو رہا تھا۔ سبین کیا کر رہی ہو؟ ایڈم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لیے سبین کا یہ انداز حیران کن تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے یہ لگا ہی نہیں تھا کہ سبین اپنے کام کو لے کر اتنی جنونی ہے۔ تمہارا مجسمہ تیار کر رہی ہوں ایڈم۔ ایڈم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ معصومیت اور پیار سے بولی۔ کیا ضرورت تھی؟ تمہیں آرام کر لینا چاہیے تھا۔ تم تو مال میں ہی کہہ رہی تھی کہ تم کافی تھک چکی ہو، گھر جاتے ہی سو جاؤ گی۔ ہاں لیکن پھر خیال آیا کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، تو اپنے پیچھے کام ادھورے کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ کچھ کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائے بنا موت بھی آسانی سے نہیں آتی ایڈم۔ ایسی باتیں نہ کرو، دکھاؤ کیسا بنا ہے مجسمہ۔ نہیں ابھی نہیں، اس مجسمے کی باقاعدہ رونمائی ہوگی ایڈم، تم بھی اسے تبھی دیکھو گے۔ کب؟ کہاں؟ کل، حال میں، تمہارے مسلمان ہونے اور ہمارے نکاح سے پہلے۔ سبین نے خیال پیش کیا جو ایڈم کو بے حد اچھوتا اور خوشگوار لگا۔ بالآخر تم نے اسے مکمل کر ہی لیا۔ وہ دیکھے بنا مجسمے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کام میں کتنی ماہر ہو چکی تھی۔ اسی کام کے ذریعے اس نے اس کے لیے اسمگلنگ کی تھی اور اب اسی کام کے ذریعے وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی نے بنایا ہے تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ گیلے کپڑے سے اپنے ہاتھ اور چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ واقعی، بے شک، یہ میرے فن کی پہلی رونمائی ہوگی۔
ابھی تک میرا فن دنیا کے سامنے گیا ہی نہیں۔ تمہارا مجسمہ اس کی پہل ہوگی۔ مکمل ہو چکے مجسمے پر سبین نے سرخ ریشم کا تھان چڑھا کر اسے ڈھک دیا تھا۔